بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور پروگرام درس حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں اخلاص کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اخلاص کا معنی و مفہوم کیا ہے اور دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم قرآن و سنت کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو قرآن کی ہر نص میں اور احادیث پاک کی اکثر معانی و مفاہیم میں ہمیں اخلاص کی اہمیت واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ کرام کی تربیت اسی نہج پہ کی کہ وہ جو کام بھی کریں، جو حرکت اور سکنات ان کی ہوں، جو افعال ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص ہوں، اور یہی اخلاص کا مفہوم ہے۔ آئیے سب سے پہلے اخلاص کی لغوی تعریف اور پھر اس کے بعد اصطلاحی تعریف اور پھر آگے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ علماء لغت نے اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اخلاص یہ خالوصہ سے مشتق ہے، اور اخلاص کا دار و مدار علی الصفاء والتمیز عن الشوائب التي تخالط الشیء، یعنی وہ چیزیں جو کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس میں ملاوٹ کا باعث بنتی ہیں، ان ملاوٹ شدہ چیزوں کو نکال کے کسی چیز کو باقی ہر دیگر ملاوٹ اور شائبے سے پاک کر دینا، اس کو اخلاص کہتے ہیں لغت کے اندر۔ قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، اے لوگو چوپایوں کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، گائے بھینس ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے، اور اسی سے اخلاص کا مفہوم نکل آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان چوپایوں اور گائے اور بھینس میں سے تم کو دودھ دیتے ہیں، لیکن وہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ایک طرف اس کی نجاست اور پیشاب ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا خون ہوتا ہے، تو اس نجاست اور خون کے اندر میں سے وہ دودھ نکل کے آتا ہے، لیکن ایسا صاف اور اتنا پاکیزہ اور اتنا سفید ہوتا ہے کہ سائغا للشاربین، ہر قسم کے شائبے سے پاک۔ یعنی اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ جانور کے پیٹ اور اس کی انتڑیوں کے اندر سے وہ دودھ نکل کے آتا ہے، لیکن اس میں نہ نجاست مکس ہوتی ہے، نہ خون کی کوئی اسمیل، کوئی اثر، کوئی رنگ مکس ہوتا ہے، اور وہ بالکل خالص نور بن کے جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور ہم اور آپ اسے پیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا خالصاً سائغا للشاربین، وہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ تو اسی خالص سے اخلاص کا مفہوم نکلا کہ جس طرح دودھ نجاست اور خون کے درمیان سے نکل کے بالکل خالص آتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس طرح اے بندے تیرا عمل بھی ہر قسم کی ریاکاری، دکھلاوے، تکبر اور غرور کے شائبے سے پاک ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے رہ جائے، اور تمہارا عمل صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے اس دودھ کی طرح، تو اس وقت اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا۔ یہ اس کا لغوی معنی۔ اور اصطلاح کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا، بہت ساری تعریفات ہیں جو علماء نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اخلاص کی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے خوبصورت تعریف ہے وہ حضرت سہل ابن عبداللہ التستری، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کی ہے، اور جسے امام ابو القاسم القشیری نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ کے اندر لکھا ہے، جو تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا مفہوم یہ ہے ان یکون سکون العبد وحرکاتہ للہ تعالی خالصۃ، کہ بندے کی حرکت بھی اور اس کا سکون بھی
اس کا اٹھنا بھی اور اس کا بیٹھنا بھی، حتیٰ کہ اس کے پلکوں کی حرکت، اس کی زبان کی حرکت، اس کے افکار و نظریات، اس کے دل کے خیالات، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے. وہ سوچے بھی تو اللہ کے لیے، بولے بھی تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ گفتگو کرے تب بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ رضامندی ہو تب بھی اللہ کے لیے، ناراضگی ہو تب بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. تو جب بندے کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی زندگی پہ خلوص و للہیت کی ایسی چھاپ چڑھ جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ اور کوئی نہ سوچے نہ کچھ کرے، تو اس وقت اسے اخلاص کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے اخلاص کا مقام نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اخلاص ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر یہ طلب کیا گیا ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہو جائیں. جو قرآن کی میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اے حبیب قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ اخلاص کا مفہوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، اور جگہ جگہ میں قرآن کے اندر مثال کے طور پہ سورہ شورا کی ایک آیہ کریمہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی یہ مفہوم بیان فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، وہ بندہ جو ہم سے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی خیر طلب کرتا ہے اور آخرت کی بھلائی اور ثواب طلب کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی اس حرص اور آخرت کے لیے اس کی جو کوشش ہے اس میں اور برکت اور اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم محروم اسے بھی نہیں رکھتے، نؤتہ منہا، دنیا بھی اسے تھوڑی بہت دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جب وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ اپنا قیامت میں جنت میں کچھ حصہ مانگنا چاہے گا تو اسے کہا جائے گا نہیں، تو نے تو دنیا کے لیے سب کچھ کیا تھا، دنیا ہم نے تجھے دے دی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے، اس کو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا اسے ملتی ضرور ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دنیا کے اس وقتی مفاد اور مصلحت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کچھ مال و دولت مل جائے گا، ظاہری سٹیٹس اور وقار مل جائے گا، یہ جھوٹے تمغے اور اعزاز مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب جائیں گے تو صفر الیدین، ہاتھ خالی ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دن آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسی عذاب سے اور ایسی تکلیف سے معافی عطا فرمائے، ہمارا جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ جب یہ حدیث پاک بیان کرتے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا غشی طاری ہوتی اور بے ہوش ہو کے گر جاتے، اور یہ روایت آپ نے کی ہے حدیث. آپ فرماتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اول ما تسعر بهم النار یوم القیامت عالم و مجاہد و منفق. اس سے اخلاص کی اہمیت واضح ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے جن کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا وہ تین بندے ہوں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی ہوگا. یہ تین ہوں گے، مشہور حدیث پاک. جب ان کو لایا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت سب سے پہلے عالم سے پوچھیں گے، سوال ہوگا فیما تعلمت العلم، اے بندے تو نے جو علم حاصل کیا یہ کس کی چیز کے لیے حاصل کیا، یہ بتا تو نے دنیا میں جو تجھے علم دیا تھا اس کو تو نے کس لیے حاصل کیا اور کس لیے لوگوں کو سکھایا. وہ کہے گا علمت العلم تعلمتہ فی سبیلک یا اللہ، یا اللہ میں نے یہ جو علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا میں تیری رضا کے لیے لوگوں کو سکھاتا رہا. اللہ فرمائے گا کذبت، اے عالم تو نے جھوٹ بولا، تعلمت العلم لیقال انک عالم، تو اس لیے علم سیکھتا رہا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا مفتی ہے، تو بہت بڑا علم والا ہے، تو اس لیے علم سیکھتا رہا. وقد قیل، اور دنیا میں وہ تو کہہ دیا گیا جو تیری خواہش تھی پوری ہو گئی، تجھے عالم کہہ دیا گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
یہ کتنی سخت وعید ہے. اللہ کریم ہمیں ایسے عذاب سے معافی عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمائے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہے، وہ علم عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے راستے میں بتانے کے لیے ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ عالم کا حال ہوگا. پھر حضور نے فرمایا مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا جہاد کے متعلق، اس سے پوچھے گا تو وہ کیا عرض کرے گا؟ قاتلت فی سبیلک لتکون کلمتک ہی العلیٰ. یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کیا، جنگ کی، خون اپنا بہایا، کیوں؟ تاکہ تیرا جھنڈا اونچا ہو جائے، تیرے دین کا جھنڈا سر بلند ہو. اللہ فرمائے گا کذبتا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے. فرمایا تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا تاکہ کہا جائے انہ کا شجاع، کہ تو بڑا بہادر ہے، اور دنیا میں وہ کہہ دیا گیا. تیری نیت ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں بندے نے سارا عمل بھی کیا، علم بھی حاصل کیا، جہاد بھی کیا، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، لیکن صرف نیت کا سوئچ غلط جگہ پہ لگا دیا، یہ کام اس نے صحیح نہ کیا، تو سارے کا سارا عمل برباد ہو گیا. یہی اخلاص ہے کہ آپ کام بھی کریں، لیکن کام کرنے سے پہلے جو نیت کریں اس نیت میں اور کسی کو کی ملاوٹ نہ کریں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اس مجاہد کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر عرض کیا جائے گا، بلایا جائے گا اس سخی کو، ہاں بھائی تو اپنے مال کے بارے میں بتا، فیما انفقتہ، کس چیز میں مال خرچ کیا؟ وہ عرض کرے گا یا ربی انفقتہ فی سبیلک، میں نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا. فیقول رب العزہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا. انفقت لیقال انک جواد کریم، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ تو بڑا سخی اور بڑا کریم ہے. وقد قیل، اور دنیا والوں نے یہ کہہ دیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ حدیث پاک کتنی سخت وعید ہے. اس لیے آج کے اس پروگرام کے اندر پیغام یہی ہے، آئیے اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں، چھوٹا کام کریں بڑا کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے کا یہ مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا سا کام کرے، لیکن اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے کام کو جو بندے کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. لیکن انسان ایک بہت بڑا کام اپنی جانب سے کر رہا ہو، سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، لیکن اس میں اخلاص شامل نہ ہو تو اللہ کی نظر میں وہ کام بہت ہی حقیر رہ جاتا ہے. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اجسامکم. اے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو آج ہم نے تو معاملہ ہی الٹ کر دیا. وہ جگہ جہاں پہ بندوں کی نظر پڑنی ہے اس کو تو سجا کے رکھتے ہیں، اس کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی نظر پڑتی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اور دل جو اس کے سامنے ہر وقت ایک آئینے کی طرح رہتے ہیں، اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے. اس کو سجانے سنوارنے اور اس کو ہر قسم کے شوائب سے خالی کرنے کی طرف ہماری کوششیں نہیں ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو اتنا صاف کر لیں، اتنا اجلا کر لیں، اتنا اچھا کر لیں کہ اللہ رب العزت جب آپ کے قلب اور آپ کے دل کو دیکھے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کو اس کی محبت نظر آئے، اخلاص نظر آئے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. ایک اور حدیث پاک اسی آیت کی روشنی میں اخلاص کے مفہوم سے میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اسے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے اور اپنی سند کے ساتھ بیان کیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ الآخرہ، وہ بندہ جو کام بھی وہ کرے اس میں اس کی نیت آخرت ہو کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، قبر اور حشر کی منزلیں آسان ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا اللہ اسے 3 فائدے عطا فرماتا ہے. توجہ طلب بات ہے. 3 فائدے اللہ عطا فرماتا ہے اس بندے کو جو اپنے ہر کام میں آخرت کو پیش نظر رکھے، دنیا کا نفع نقصان جو ہے اس کے پیش نظر نہ ہو. حضور نے فرمایا پہلا فائدہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے، یعنی اس کے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کام اس کا کہیں ہو دوسرا کہیں ہو اور اس کو فکر ہر وقت اپنے کاموں بھی پڑی ہو، وقت سے برکت اٹھ جائے. نہیں، اس کے سارے کام جمع کر دیے جاتے ہیں
اور اس کے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اتنے کام کر لیتا ہے کہ دنیا والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کہاں سے عطا فرمائی. تو وہ اس لیے اللہ اسے عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کی نیت آخرت کو بہتر کرنا ہوتی ہے. یہ جو فائدہ ہے ہم نے بزرگوں کو دیکھا, میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اس فائدے کو دیکھا کہ کیونکہ ان کی نیت ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا تھی. اکثر اپنی گفتگو میں آپ یہ آیت تلاوت کیا کرتے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ اللہ کے لیے سارے کام کرو. تو خود بھی اللہ کے لیے کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے ان کے سارے کام ایک جگہ جمع کیے. دیکھیں وہ جسٹس بھی تھے شریعت کورٹ کے, وہ قرآن کے مفسر بھی تھے, سیرت نگار بھی تھے, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے پرنسپل بھی تھے, ضیاء حرم کے ایڈیٹر, چیف ایڈیٹر اور بانی بھی تھے, ضیاء القرآن پبلیکیشن کے وہ بانی بھی تھے, زکوٰۃ عشر کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی تھے, اپنے مریدین کو بھی وقت دیتے تھے, طلباء کو پڑھاتے بھی تھے, بخاری کا درس بھی دیتے تھے, کلاسیں بھی پڑھاتے تھے, وہ بھی کبھی مس نہیں ہوتی تھیں. رات کو بھی اگر 1 بجے واپس آئے, صبح اٹھ کے کلاس پڑھائی. تو آپ دیکھیں ایک بندہ ہے, وہی ایک بندہ شریعت کورٹ کے جسٹس بھی ہے, وہی ایک بندہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کتابیں بھی چھاپ چھاپ کے علم کو پوری دنیا میں تقسیم کر رہا ہے, وہی ایک بندہ ہزاروں طلباء کو علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے, وہی ایک بندہ ضیاء حرم اور سنت خیر الانام لکھ رہا ہے, 5 جلدوں کی تفسیر امت کو دے کے جا رہا ہے, 7 جلدوں کی ضیاء النبی امت کو دے کے جا رہا ہے. اتنی برکت ایک بندے کے کام میں کیسے آ گئی؟ ہم نے تو ایک کام کرنا وہ 20-20 سال لگ جاتے ہیں اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. یہ برکت اسی لیے آئی ہے نا کیونکہ انہوں نے یہ اس حدیث پاک کے مصداق اپنی نیت کو آخرت کے لیے خالص کر لیا. اللہ نے ان کے سارے کاموں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک بندہ ہو کے اتنا کام کر گئے جو بڑے بڑے ادارے بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جمع اللہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو ہر کام آخرت کی نیت سے کرے اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. یعنی اس کے پاس اگر تھوڑے سے بھی پیسے ہوں, تھوڑا سا بھی مال ہو, تھوڑا سا بھی رزق ہو, وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ نے اسے ساری دنیا ہی عطا فرما دی. اس کا دل غنی ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے, وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہوتا ہے, زیادہ پہ بھی راضی ہوتا ہے. جو اللہ دیتا ہے قناعت کی دولت اسے مل جاتی ہے, اور یہ کتنی بڑی دولت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا من کانا آمنا فی بیتہ, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جو اس حال میں صبح کرے, من اصبح آمنا فی بیتہ, اس حال میں صبح کرے کہ اپنے گھر میں اسے سیکیورٹی اور امن و امان بھی میسر ہو, عندہ قوت یومہ, اور اس دن کا شام تک کا کھانا بھی اسے اللہ تعالیٰ دے دے, اس کی اور اس کی فیملی کا, اور پروٹیکشن بھی اسے ہو. سرکار نے فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی. یعنی یہ اتنی قناعت کی دولت بڑی چیز ہے. اگر کسی کو میسر آ جائے تو اس کی پھر پیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی چیز سے بھی بھر جاتا ہے, اور جس کو قناعت میسر نہیں ہے آپ اسے لاکھوں دے دیں, کروڑوں دے دیں, اس کو پھر بھی اس کی نظر ہوگی کہ اور ملے اور ملے, اور یہ ہوس قبر تک ختم نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا جو بندہ ہر کام آخرت کی نیت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے. اور تیسرا فائدہ حضور نے فرمایا اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ تو سارے کام اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے, دنیا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی, لیکن اللہ اسے دنیا سے بھی محروم نہیں کرتا, بلکہ حضور نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی آتی ہے. وہ تو دنیا سے بھاگتا ہے, وہ تو آخرت کی طرف جاتا ہے, لیکن دنیا بھی اس کے دربار پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے, اس کے دروازے پہ لائنیں لگا کے آتی ہے اور اس کے دیدار کے لیے تڑپتی رہتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں جو اولیاء کے مزارات ہیں اور ان کے جو گھر ہوتے ہیں, ان کے جو آستانے ہوتے ہیں, ان پہ آپ کو دنیا داروں کی بھیڑ تو نظر آتی ہوگی. لوگ ان کی ایک زیارت اور جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, لیکن کسی دنیا دار کو دیکھنے کا کسی کو دل بھی نہیں کرتا. یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا تم اپنی نیت خالص کر لو, اپنا چہرہ آخرت کی طرف کر لو, اور تم دنیا سے منہ موڑ لو, دنیا تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آئے گی. لیکن اگر تم دنیا کی طرف دیکھو گے, یہ الٹی نظام ہے, اگر تم دنیا حاصل کرنے کے لیے دوڑو گے یہ دنیا آگے بھاگتی چلی جائے گی اور پکڑائی نہیں دے گی. تو جو بندہ آخرت کے لیے نیت خالص کر لیتا ہے, 3 فائدے میں نے حدیث کا ذکر کیا. پہلا یہ کہ اس کے کام جمع کر دیے جاتے ہیں, برکت ہو جاتی وقت میں. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں,
اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی ناک رگڑتی ہوئی، یہ حدیث کے لفظ ہیں، راغما، یہ عربی میں راغما کہتے ہیں، ناک رگڑنا یعنی ذلیل ہونا، کہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے دروازے پہ آتی ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات، ان کے آستانوں اور ان کے گھروں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی یہ علامت نہیں کہ ان کے کپڑے بہت عمدہ ہوں اور جبہ و دستار بہت اونچا ہو، نہیں، فرمایا اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے وہ سادہ سے کپڑوں میں بھی ملبوس ہو، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو خدا یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی کی علامت سرکار نے بیان فرمائی۔ تو یہ ہے کہ جو کام آپ آخرت کی نیت سے کریں یہ 3 فائدے ملیں گے۔ اب آئیے، حضور نے اسی حدیث کا دوسرا پہلو بھی بیان فرما دیا، اسے بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ سرکار نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، اور جو بندہ اپنا ہر کام دنیا سنوارنے کے لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا کا فائدہ مل جائے، دنیا کے پیسے مل جائیں، دولت مل جائے اور دنیا کا سٹیٹس حاصل ہو جائے، ظاہری یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، ہر کام اس کا دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ بھی کرے تو اس کا بھی لیبل چڑھا کے کرتا ہے کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں، میں نے 50 دیے ہیں، ہر چیز میں اعلان کرتا ہے تاکہ لوگ اسے کہیں سخی ہے، لوگ کہیں عالم ہے، لوگ کہیں کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ حضور نے فرمایا جو ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے اسے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ پہلے فرمایا 3 فائدے ہوتے ہیں، تو اسے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا نقصان اسے یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ نے فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو تقسیم کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ اس کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے، ایک کام ختم ابھی کر چکتا تو 100 اور کھل جاتے ہیں۔ یہی آج ہمیں دنیا داروں میں نظر آ رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ ان سے پوچھیں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، راجہ صاحب یا فلاں، آپ کا کیا حال ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کیا کریں جی وقت ہی نہیں ملتا، اور ہر وقت ایک دوڑ میں وہ لگے رہتے ہیں اور ان کو کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو دنیا کے لیے سارے کام کرتا ہے اللہ اس کے وقت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نقصان یہ ہوتا ہے وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ تو دنیا کے لیے سارے کام کرتا ہے کہ فقر ختم ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فقر کو اور بھوک کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھتا ہے، اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت اس کی بھوک اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اسے ہزاروں مل جائیں، کروڑوں مل جائیں، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اور تیسرا نقصان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُؤْتَهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا، وہ تو دنیا جمع کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا سارا لمبا سفر دنیا کا کرنے کے بعد آخر میں اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی پہلے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی تھی، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ جتنا بھی دوڑ لے ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو جب وہی ملنا ہے تو دوڑ کس بات کی؟ تو یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اخلاص کا پورا مفہوم ہی بیان کر دیا۔ فرمایا اپنے نیت کو اللہ رب العزت کے لیے سچا کر لو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اگر نیت یہ ہے تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ وہ سورہ کاف کی وہ آیت آپ کی پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی مجھ سے بڑا بھی علم والا ہے تو مجھے اس سے ملا، تو فرمایا ہاں وہاں چلے جائیں جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی، وہاں آپ کو وہ خضر ملے گا جس کو ہم نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جسے ہم نے علم لدنی عطا فرمایا، تو آپ اس کا علم دیکھیں گے۔ تو وہاں وہ واقعہ پھر پیش آیا کہ سب سے پہلے جب کشتی میں حضرت موسیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے کشتی کا ایک پھٹا ہی نکال دیا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اس فقیر آدمی کی کشتی ہے، آپ نے اس کو توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی حکمت تجھے پتہ نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، یہ علم کوئی اور ہی چیز ہے، یہ اخلاص۔ وہ حالانکہ نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ درویشوں اور فقیروں کو اللہ رب العزت جو علم دیتے ہیں وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔
اور یہ صرف اس لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ جو انبیاء کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کام کرواتا ہے اور اسے قرآن میں بیان فرماتا ہے، اس کا مقصد امت کو تبلیغ کرنا ہوتا ہے، کہ امت میں کچھ ایسے طبقے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس کی حکمتیں ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میں وہ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کشتی کا واقعہ ہوا، پھر وہ ایک بچہ تھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اسے آپ نے کیوں قتل کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر وہ جو دیوار گر رہی تھی، ایک بستی میں گئے تو آپ نے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا دے دو، بستی والوں نے کھانا نہ دیا، آپ نے حضرت خضر نے وہ گرتی ہوئی دیوار اسی بستی والوں کی سیدھی کر دی ہاتھ رکھ کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی عجیب آدمی ہے، وہ انہوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ جو ہیں وہ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ یہ پورا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا اس وقت؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بچے تھے، امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یستخرجا کنزہما، یہ جو قرآن کی آیت ہے، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ تیسری میں بات مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ کشتی تو اس لیے توڑ دی تھی کیونکہ وہ جو اس کا جہاں وہ جا رہا تھا نا، اس کا مالک بڑا ظالم ہے، اگر یہ کشتی ٹھیک ہوتی تو اس سے چھین لیتا، اس لیے میں نے اس کو توڑ ہی دیا کہ ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھے تو بیچارے کی چھوڑ دے، یہ بعد میں اسے ٹھیک کرتا پھرے گا، یہ حکمت تھی۔ اور غلام کو، بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے میں دیکھ رہا تھا بڑا ہو کے بڑے گناہ کرنے تھے اور اس نے اپنے والدین کی عزت پہ بھی بٹا لگانا تھا، اس کو میں نے اس لیے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا ان ماں باپ کو دے گا جو ان کا نام روشن کرے گا۔ اور وہ جو دیوار ہے اس کو کیوں سیدھا کیا؟ اب یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ اگر اخلاص ہے تو اخلاص کی وجہ سے نسلیں سنور جاتی ہیں۔ کہا وہ دیوار کو اس لیے سیدھا کیا کہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، فکان غلامین یتیمین فی المدینہ، اس مدینے کے اندر، شہر کے اندر دو یتیم بچے ہیں، اس دیوار کے اندر ان کے جو ماں باپ ہیں وہ ایک خزانہ ان کے لیے دفن کر گئے تھے۔ اب یہ دیوار گرنے والی ہے تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اس خزانے کو نکال لیں اور ان کے بڑا ہونے سے پہلے کوئی اور اس پہ شب خون مار کے ان کا خزانہ نہ لے جائے۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ وہ جو نیک باپ تھا نا، وہ پہلا باپ نہیں تھا، فرسٹ فادر نہیں تھا، بلکہ اس کی 7ویں نسل میں اوپر ایک اللہ کا ولی ہوا تھا، تو اس ولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 7ویں نسل کے بعد آنے والے بچوں کے خزانے کی بھی حفاظت کر رہا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے خزانے کی، ان کے علم کی، ان کے فضل کی اللہ تعالیٰ 7ویں نسل تک حفاظت کرتا ہے۔ یہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ ان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرات دیکھا ہے کہ وہ لوگ، آپ اپنے گاؤں میں ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، آپ کو جہاں بھی کوئی نیک بندہ نظر آئے گا نا، جس کے اندر اخلاص ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک ہے، آپ تھوڑا سا اس کا بایو ڈیٹا چیک کریں، یا اس کا دادا یا اس کا نانا یا اس کا والد ایسا بندہ گزرا ہوگا جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے، اس کے نور کی وجہ سے اور اس کی اس خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر عبادت اور تقوی کو گزار دیتا ہے۔ اور جہاں آپ کو برائی نظر آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ والدین اور جو اس کے دادا وغیرہ ہیں ان کی تربیت خود اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے نسل میں یہ چیزیں آ رہی۔ تو جہاں اخلاص ہوگا، اس اخلاص کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوگا، آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، 7ویں نسلوں تک اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کے رزق کی بھی حفاظت کرے گا اور ان میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کنکلوژن اور نتیجہ اس کا یہی ہے، آئیے اپنے دل کا قبلہ درست کر لیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص اپنے اندر پیدا کریں تاکہ یہ سارے فائدے جو میں نے احادیث کے مطابق ذکر کیے ہیں یہ ہمیں نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔